السلام علیکم ناظرین پاکستان میں ڈینگی بخار کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈینگی بخار کے حوالے سے میں پہلے 2 ویڈیوز اپنے یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن ڈینگی بخار کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے ایک دفعہ پھر ایک ضروری پیغام آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ڈینگی بخار سب سے پہلے تو آپ کو اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اچانک شدید بخار ہو، سردی لگے، بخار کے ساتھ جوڑوں میں جسمانی دردوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، جوڑ درد کرنا شروع ہو جائے، آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد شروع ہو جائے، الٹی آنے کی کیفیت ہو، معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جائے، بھوک کم لگے، تو یہ ڈینگی بخار کی علامات ہیں۔ اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ ایک سمپل ٹیسٹ جو ہے CBC وہ کروائیں۔ اس میں اگر آپ کے پلیٹلیٹس کم آئیں تو پھر آپ کو ڈینگی بخار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ اور مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، NS1 یا ڈینگی کا PCR وغیرہ کروایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر پاکستان میں جو ہے نا CBC ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ڈینگی بخار ہے، کیونکہ اس میں پلیٹلیٹس کم آ جاتے ہیں۔ تو ڈینگی بخار میں کیا کرنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈینگی بخار جو ہے وہ خود بخود وقت کے ساتھ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے۔ 7 سے 8 دن کے بعد ڈینگی بخار کا جو زور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ڈینگی وائرس جو ڈینگی انفیکشن ہے اس کے لیے کوئی اینٹی وائرل میڈیسن موجود نہیں ہے، یہ خود بخود 7-8 دن میں ٹھیک ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈینگی بخار ہونے کی صورت میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے صرف پیراسیٹامول یعنی کہ پیناڈول، کالپول، ڈسپرول یا فیبرول، کوئی بھی پیراسیٹامول والی جو گولی ہے وہ بخار کی صورت میں اور جسمانی دردوں کی صورت میں استعمال کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے۔ پانی کے ساتھ اگر آپ ORS بنا لیتے ہیں، نمکول بنا لیتے ہیں، تو اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، وہ کافی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر بخار میں متلی یا الٹی آئے تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے گریوینیٹ گولی یا ٹیبلٹ موٹیلیم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو معدے میں جلن ہو، تذابیت ہو، معدے میں بوجھ سا محسوس ہو تو آپ کیپسول رائزک، اومیپرازول جس کا سالٹ ہے، یا اومیگا یا کوئی بھی معدے کا کیپسول خالی پیٹ صبح و شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینگی بخار میں آپ نے اپنی ڈائٹ بہتر کرنی ہے، اچھی خوراک لیں، پھل وغیرہ استعمال کریں، پھلوں کا جوس پئیں۔ سیب کا جو جوس ہے اس میں سمپل سیب کا جوس بنانا ہے دودھ کے بغیر، اس میں آپ لیمن چھوڑ کر پئیں، وہ بھی کافی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ڈینگی بخار میں کم از کم 1 ہفتہ آپ کو بیڈ ریسٹ چاہیے، آپ مکمل طور پر آرام کریں۔ آخری بات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ڈینگی بخار کی صورت میں آپ نے ڈسپرین گولی، بروفن گولی، پونسٹان یا کوئی بھی پین کلر جو میڈیسن ہے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ ڈینگی بخار ہونے کی صورت میں مریض کو اینٹی ماسکیٹو لوشن، مچھر بھگانے والا لوشن لازمی لگائیں تاکہ اسے کوئی بھی عام مچھر کاٹ کر گھر کے کسی دوسرے فرد کو دوبارہ کاٹ کے اس شخص کو متاثر نہ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ناک سے خون آئے، پخانے کے ساتھ خون آئے، پیشاب میں خون آئے، یا جلد میں سے کسی بھی زخم سے خون آئے، یا جلد پر بہت زیادہ سرخ نشان بن جائیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ تھی کچھ احتیاطی تدابیر جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔